اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ فرض ہے اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادت ہے۔ اسے شرعی طریقے سے ادا کرنا چاہیے اور اس کو انہی لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے جن پر خرچ کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی کا طریقہ ارشاد فرمایا۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات فقراء مساکین کے لیے ہیں اور ان کے لیے جو اس کام پر مقرر ہیں، اور وہ جن کے قلوب کی تالیف مقصود ہے، اور گردن چھڑانے میں اور قرض ادا کرنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافر کے لیے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف یعنی خرچ کرنے کی جگہیں 7 ہیں۔ فقیر، کہ فقیر کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فقیر وہ شخص ہے، شرعی فقیر وہ کہلاتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، یا اگر اتنا مال ہو تو وہ اس کی ضروریات زندگی میں خرچ ہو، تو اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور شرعی فقیر یہ ہے، فقیر جو مانگنے والا ہوتا ہے، روڈوں پہ مانگنے والا، اس کو فقیر نہیں کہتے، بلکہ شریعت کی اصطلاح میں فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، یا ہو تو اس کے روز مرہ کی حاجات میں مشغول ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یا آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ مسکین وہ ہے کہ جو کماتا ہے اس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، اور مسکین کا ظاہری حلیہ دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ مسکین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مانگتا نہیں ہے، اور مسکین اور فقیر ان کا معاملہ ہے وہ زمین زمانہ اور حالات کی کیفیت سے بدلتا رہتا ہے۔ شرعی فقیر کی تعریف تو یہی رہے گی کہ شرعی فقیر وہ ہوگا کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب کو پہنچ جائے، لیکن مسکین کی کیفیت اپنے اپنے زمانے، حالات اور اپنے اپنے ملک میں رہنے کی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے۔ عامل ہمارے زمانے میں نہیں، غلام آزاد کرنا میں خرچ کرنا یہ بھی اب نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے کوئی جہاد میں جانا چاہتا ہے تو اس کو سواری وغیرہ مہیا کرنا، یا پھر یہ کہ اگر کوئی راہ خدا میں خود کو وقف کرتا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کی مدد کرنا، اس کو زکوٰۃ دینا، یا کہ طالب علم کے علم دین پڑھانا چاہتا ہے، اسے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر دینی ادارے میں زکوٰۃ دی جائے گی تو وہاں ان کو بتا کے دی جائے گی تاکہ زکوٰۃ اس مستحق پر ہی خرچ کی جا سکے کہ جس پر خرچ کرنے کی شریعت نے اجازت دی، کیونکہ زکوٰۃ بغیر کسی کو مالک کیے ادا نہیں ہو سکتی۔ ابن السبیل یعنی ایسا مسافر جس کے پاس مال نہ رہا، وہ اپنے گھر سے بہت دور ہے اور کوئی ایسا وسیلہ نہیں کہ جس سے وہ اپنے گھر سے اپنا مال منگوا سکے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ غارم وہ شخص کے جس کے اوپر بہت قرض ہو، یا تو اس صورت میں قرض ہوا کہ اس کا بزنس جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس کو کاروباری نقصان اتنا بڑا ہوا کہ جس میں وہ بہت مقروض ہو گیا، یا پھر یہ کہ اس نے کسی سے قرض لیا تھا اور اب قرض کی ادائیگی پر قدرت نہیں رکھتا، تو اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینا افضل ہے، کیونکہ یہ حق عبد ہے۔ قرض ادا کرنا حق عبد ہے، تو حق عبد میں اس کی مدد کرنا بہتر ہے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اپنے بھائی، بہن، بھتیجی، بھانجی، خالہ، ماموں، چچا، پھپھی وغیرہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تب کہ جب وہ نصاب کے بقدر مال ان کے پاس نہ ہو، یعنی وہ اس تعریف پر پورے اترتے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو اور اولاد اپنی والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ سادات کرام کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ
انسانوں یعنی مال کا دھون ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بنی ہاشم تم اپنے نفس پر صبر کرو کہ صدقات آدمیوں کے دھون ہیں، لہٰذا سادات کرام کی مدد پاک مال سے کرنی چاہیے، انہیں زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔